إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کیا، کافی ظلم برداشت کرنے کے بعد، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دنیا میں بھی بہتر بدلہ رکھا ہے اور آخرت کا اجر تو بہت عظیم ہے اگر لوگ جاننے کی کوشش کریں۔ حاضرین، اس آیت کریمہ کو میں نے ماہ محرم کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھی۔ یہ محرم کا مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جن دنوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ محرم کا مہینہ۔ محرم کا مہینہ بہت ساری خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے، بہت ساری فضیلتیں اپنی جگہ محرم کے مہینے سے جڑی ہوئی، اور بہت سارے واقعات تاریخی حیثیت سے بھی اس مہینے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ماہ محرم کی جو فضیلتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی، ان میں سے ایک فضیلت یہ کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، ایسے مہینوں میں سے ہے جس کی عزت کرنا، احترام کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے، ضروری۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہیں، جن میں سے 4 مہینوں کو ہم نے حرمت والے مہینے بنا دیے ہیں، لہٰذا ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یہی سچا دین ہے، اسی دین پر چلتے رہو، اپنے آپ پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ قرار دیا، جس کی عزت و احترام ایک مسلمان پر ضروری ہے۔ 4 مہینے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک بیچ میں آنے والا مہینہ رجب۔ ان 4 مہینوں کی تعظیم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مسلمانوں کو حکم دی، اور ان 4 مہینوں کی تعظیم صرف مسلمان نہیں کرتے، بلکہ پچھلے جو جاہلیت میں مشرکین تھے، یہ بھی ان مہینوں کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم کرنے اور دوسروں کو قتل کرنے، دوسروں پر ظلم کرنے، دوسروں پر ڈاکہ ڈالنے سے اپنے آپ کو روک لیتے تھے۔ یہ جاہلیت کے لوگوں کی خصوصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا ان مہینوں کو اچھی طرح جان لو، اور ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، صحیح دین پر چلتے رہنا۔ ویسے تو آدمی کو سال کے 12 مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو نیکی میں سبقت کرنا چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں کی خاص خصوصیت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
کہ ان دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں میں تمہیں اپنے آپ کو نیکی میں لگانا چاہیے، اپنے آپ کو ظلم سے دور رکھنا چاہیے۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا جائے، اپنے آپ کو ہر قسم کے دوسروں کو دھوکے دینے سے، جھوٹ بولنے سے، ہر قسم کے جتنے بھی گناہ کے کام ہیں آدمی ان سے دور رہے ان 4 مہینوں میں، جن میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس کی دوسری فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ذکر کی کہ اس مہینے محرم میں کثرت سے نفل روزے رکھنے کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ان پورے مہینے کی یعنی مہینے کی 29 یا 30 دنوں میں آدمی کو کثرت سے نفل روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نفل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ اسی مہینہ ماہ محرم میں رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم، سب سے افضل ترین روزے رمضان کے فرض روزوں کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ترین روزے ہیں تو محرم کے روزے، لہٰذا آدمی اس میں جتنے ممکن ہو سکے روزے رکھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب کا وعدہ کیا۔ تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس مہینے میں اگر آدمی کثرت سے روزے نہ رکھ سکیں تو کم سے کم 10 محرم کا روزہ آدمی کو رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی خصوصیت یہ بیان کی کہ یہ ماہ محرم میں اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایسا رکھا ہے جس میں اگر کوئی بندہ ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کرتا ہے۔ پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کی اس سے امید کی جا سکتی ہے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عاشوراء صیام یوم عاشوراء التي قبلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء یعنی عاشوراء کے دن جو آدمی ایک روزہ رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی ایک بڑی خصوصیت یہ رکھی، ایک وعدہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کے لیے یہ ہے اس مہینے میں کہ آدمی اگر کثرت سے روزے نہ رکھ سکے تو کم سے کم آدمی کو اس 10 محرم کا ایک روزہ رکھنا چاہیے جو کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اس 10 محرم کے روزے کو اتنا زور دیا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 محرم کا دن آنے والا ہوتا اس سے 1 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام گلیوں میں کچھ صحابہ اکرام کو بھیج دیتے اور کہتے کہ کل کا دن 10 محرم کا دن ہے، اس دن روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، دوسری صحابیات کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر تمام کے تمام لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، اور صرف مرد و خواتین ہی نہیں بلکہ اپنے وہ چھوٹے بچے جو ہے اگر برداشت کر سکتے ہوں بھوک کو تھوڑی بہت، ایسے بچوں کو بھی ہم 10 محرم کا روزہ رکھایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی حکم کی وجہ سے۔ صحابیات بیان کرتی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے، اسی لیے 10 محرم کا روزہ آدمی کو رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے اس کے لیے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے نبی یہ ایسا دن ہے جس کی تعظیم جس کا احترام یہود و نصارہ بھی کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہود و نصارہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو میں آپ کو اس بات کی امید دلاتا ہوں کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ آئندہ سال میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔
تو جو آدمی 10 محرم کا ایک روزہ رکھے گا اس کے لیے گناہوں کے معافی کا ذریعہ، اور جو آدمی 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کا ثواب تمہیں ملے گا۔ یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کا سخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہر معاملے میں، یہاں تک کہ نیکی کے معاملے میں بھی یہود و نصارہ سے مخالفت کرنے کے لیے، ان کے اپوزیشن میں کام کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال یہ بات کہی اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ آئندہ محرم آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکے۔ لیکن ایک دوسری روایت یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص 9 محرم کا روزہ 10 محرم کے ساتھ نہ رکھ سکے تو 11 محرم کا روزہ ملا کر 10 محرم کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لیکن اس کی سند پر کلام ہے۔ اس کی سند کے ضعف ہونے میں بعض اہل علم نے کہا کہ اس کی سند ضعیف ہے، اسی لیے 9 اور 10 محرم کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح تر احادیث سے بات ثابت ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو ہر ایک مسلمان کو اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آپ کو یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ 9 محرم کل یعنی سیٹرڈے کے دن ہمارے پاس 9 محرم ہو رہا ہے، اور 10 محرم کا جو روزہ ہمارے پاس آئے گا وہ اتوار کا دن، سنڈے کا دن ہے۔ اس کو ہر ایک مسلمان یاد رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کو 9 محرم یعنی کل کا دن سفر کے لیے جانے کی ضرورت ہو، یا پھر کوئی آدمی ایسا ہو گیا کہ اچانک بیمار ہو گیا، 9 محرم کا کل کا وہ روزہ نہ رکھ سکا، تو 10 محرم کے ساتھ اسے 11 محرم یعنی سنڈے اور منڈے کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر اتنا بھی نہ ہو سکا تو کم از کم ایک روزہ اسے ضرور رکھنا چاہیے، وہ 10 محرم کا روزہ۔ ایسا نہیں کہ کل کا ایک روزہ 9 محرم کا رکھ کر آدمی 1 سال کے گناہوں کی معافی کی امید رکھے، نہیں۔ 10 محرم کے روزے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خصوصیت ذکر کی ہے، اگر کسی سے نہ ہو سکے تو کم از کم ایک روزہ ہو سکے تو اسے 10 محرم کا روزہ کم سے کم رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فضیلت حاصل ہو سکے۔ اور وہ دن سنڈے کا دن آ رہا ہے، سنڈے کے دن کا روزہ ہر ایک مسلمان کو اپنے حساب سے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح حاضرین، ایک خصوصیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بتایا اس مہینے کی، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے کہا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کا احترام کرو۔ یعنی یہ کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھو، جیسے تم اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہو، ویسے ہی ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا چاہیے، جس میں خاص طور پر محرم کے اس مہینے میں جس میں ہم اور آپ جو ہے گزر رہے ہیں، جس کا مسلمانوں کا علم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن کریم میں خود کہا کہ سال کے 12 مہینے ہم نے تقسیم کیے ہیں، سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے ڈیوائیڈ کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا مہینہ کہا تو وہ محرم کا مہینہ، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کا احترام کرو، اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکو، اس میں ہر ایک قسم کی نیکیاں کرنے کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک خصوصیت ہے اس جو ہے ماہ محرم کی۔ تو حاضرین، دین کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ 4 خصوصیات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جس کا ہر ایک مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حاضرین، تاریخی حساب سے اگر دیکھیں، ہسٹری کے حساب سے دیکھیں، اسلامی تاریخ کے حساب سے دیکھیں تو اس ماہ محرم کی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ ایسے واقعات اس ماہ محرم میں پیش آئے ہیں جس کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ انہی میں سے ایک سب سے بڑا واقعہ جو اس ماہ محرم سے جڑا ہوا ہے، اس ماہ محرم سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین نے ظلم کو انصاف، ظلم پر انصاف کو اللہ تعالیٰ نے جیت عطا کی، تو اسی مہینے ماہ محرم میں اللہ رب العالمین نے دی۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کفر پر جیت عطا کی، فوقیت عطا کی، اور انسانوں کو بتایا کہ اسلام حق مذہب ہے اور کفر آخر کفر ہے، جس کا جو ہے اللہ رب العالمین ہر حال میں خاتمہ کر کے رہے گا۔ اور وہ اللہ رب العالمین نے جس ظالم انسان کو سب سے جو ہے اس زمین پر سب سے بڑا ظالم، متکبر، مغرور، سب سے بڑا عاصی، سب سے بڑا نافرمان، سب سے زیادہ خطا کرنے والا انسان اگر اس زمین نے کسی کو دیکھا ہے
تو وہ فرعون ہیں جس کی لاش کو اللہ رب العالمین نے کہا ہم قیامت تک اس کی لاش کو رکھیں گے تاکہ آنے والے انسان اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے کہہ کر کے اس کی لاش کو باقی رکھا، قیامت تک رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا، جس کی لاش آج بھی باقی ہے، قیامت تک بھی باقی رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایسے ظالم انسان کو ہم نے محرم کے مہینے میں خاتمہ عطا کیا۔ اس ظالم انسان کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے ماہ محرم میں عطا کیا، جو ظالم کے اپنے آپ میں یہ کہتا تھا انا خیر من، میں تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہوں، وہ پھر یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، لوگوں میں تم سب کا رب ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے جو مال و دولت، جو خوبصورتی، جو اس کے شہر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین بنایا تھا کہ اس زمین پر کوئی شہر ایسا نہیں تھا جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کے شہر مصر کو بنایا تھا، جس کے بعد اس نے یہ کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ایسے جو ہے خوبصورت شہر کو دیکھ رہے ہو جس کا خالق میں ہوں، جس کا مالک میں ہوں، اسی لیے تمہیں میری عبادت کرنا چاہیے، میرے آگے جھکنا چاہیے۔ گویا وہ اپنے آپ کے لیے معبود بھی کہتا تھا اور رب بھی کہتا تھا، یہ کہتا تھا کہ میں تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہوں، اسی لیے تمہیں میری ہی عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ظالم انسان کو ختم کیا اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ کو۔ 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے ایسے ظالم انسان کو مظلوموں کے سامنے، یعنی بنو اسرائیل جن کے بچوں کو قتل کیا گیا، جن کو مارا گیا، پیٹا گیا، جن کو جو ہے ہجرت پر مجبور کیا گیا، ایسے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم کو جو ہے سمندر میں ڈبویا، دریا میں ڈبویا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ظالم یہ جو ہے فرعون اور اس کا لشکر مسلمانوں کے پیچھے لگا ہوا تھا، بنو اسرائیل کے پیچھے لگا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ جب دریا پار کر چکے مسلمان اور موسیٰ علیہ السلام، تو پلٹ کر کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون اور اس کا لشکر ڈوبنے جا رہا۔ اس وقت اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بھی اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس رب پر بنو اسرائیل ایمان لائے تھے، میں وہی رب کو اصل رب مانتا ہوں جو رب کے اصل خالق ہے، اصل مالک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے ندا دی گئی، اسے جو ہے آواز دی گئی الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تجھے جو ہے موقع ملا ہے، کیا اب تجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جب تیری موت تیرے سامنے نظر آ رہی ہے، جب تیری تو موت کے لقمے میں جانے کے لیے تیار ہے، ایسے وقت میں اب تو اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کسی کے اسلام کو، کسی کے توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لم یغرغر، جب تک آدمی کی سکرات نہ لگ جائے تب تک اللہ رب العالمین نے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العالمین بندے کی توبہ چاہے وہ کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر یہی فرعون اگر جو ہے کچھ منٹ پہلے اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا تو یہ ظالم، یہ جو ہے پوری زمین کا سب سے بڑا ظالم انسان، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی معاف کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب موت اس کے سامنے نظر آتی ہے، جب سکرات کے عالم میں انسان پہنچ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ توبے کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، جس کے بعد کسی کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون تھا، جس کی وجہ سے فرعون کی توبہ قبول نہیں کی گئی، اور فرعون نے اقرار تو کیا کہ اے رب تو ہی میرا پالن ہار ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے پانی میں غرق کر دیا، اور انسانوں کو یہ بتایا کہ ایسے ظالم انسانوں کا انجام ایسے ہی ہم کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے تاریخ جو تھی 10 محرم کی تاریخ تھی، جس کے شکر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھنے لگے، بنو اسرائیل روزہ رکھنے لگے، اس کے بعد نصارہ بھی روزہ رکھنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت میں بھی اس دن کا روزہ رکھنے لگے، لیکن مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا 9 محرم کا بھی روزہ رکھو، تاکہ یہود و نصارہ جس دن روزہ رکھتے ہیں اس دن ہم بھی روزہ رکھیں گے، سیم ایکول نہ ہونے پائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی۔ تو حاضرین، فرعون جیسے ظالم انسان جو اس زمین پر سب سے طاقتور بھی تھا، سب سے بڑا ظالم بھی تھا، ایسا ظالم انسان اگر اس زمین پر خاتمہ اس کا ہو چکا ہے تو یہ واقعہ ہم اور آپ کو بہت سارے سبق دے رہی۔ سب سے پہلا جو سبق ہم اور آپ کو حاصل کرنا چاہیے فرعون کے اس واقعے سے، بہت بڑا واقعہ ہے جس کے جو ہے سبق ہمیں جو ہے یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے بڑا واقعہ کی جو ہے سبق ہم اور آپ کو جو ہے میسج ہم اور آپ کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ظالم کو اللہ رب العالمین کبھی جینے نہیں دیتا،
یعنی یہ کہ اللہ رب العالمین ظالم کو مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، لیکن ہمیشگی نہیں عطا کرتا. ہمیشہ اللہ رب العالمین ظلم کو باقی رہنے نہیں دیتا اس زمین پر. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو بھی شخص ظلم کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہا کہ ایسے لوگ جو ہے عاصی ہیں، نافرمان ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان سب کے لیے توبہ نہ کریں تو پھر آخرت میں ان کے لیے عذاب ہو سکتا ہے. لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس کا عذاب اللہ رب العالمین دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں تو اس کے لیے عذاب ہے ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ظلم، اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس واقعے کے ذریعے سے اسے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کوئی آدمی کسی پر ظلم نہ کرے، اس لیے کہ ظالم کا آخر کار اللہ رب العالمین انجام دنیا میں بھی خراب کرتا ہے، آخرت میں تو اس کے لیے سزا ہے ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ظلم کا بدلہ اللہ رب العالمین دنیا میں دیتا ہے اور دوسرا والدین کی نافرمانی کرنے والوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دیتا ہے. اسی لیے آدمی کو ڈرنا چاہیے اپنے والدین کی نافرمانی سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ کسی پر ظلم کرنے سے بھی آدمی کو اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے. اسی طرح فرعون کے واقعے سے جو بڑا سبق ہم اور آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی کتنا بھی اونچا پہنچ جائے، کتنا بھی ترقی کر جائے، غرور اور تکبر اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو گناہوں میں شرک کے بعد جو گناہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں وہ غرور اور تکبر ہیں. اور یہی کام کیا تھا شیطان نے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت سے اسے دھتکارا. غرور اور تکبر جب انسان کے اندر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت ناپسند ہوتی ہے، چاہے وہ مال کا غرور تکبر ہو، چاہے دولت کا ہو، چاہے آپ کے گھر بار کا ہو، چاہے آدمی کو خوبصورتی کا ہو، طاقت کا ہو، کسی بھی چیز کا غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اس لیے آدمی اپنے آپ میں غرور اور تکبر کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. حاضرین، اسی طرح ایک بڑا اہم سبق جو فرعون کے اس واقعے سے ہم اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہ آدمی توبہ کر لے اپنے تمام گناہوں سے، اپنے آپ کو باز رکھ لے تمام گناہوں سے، اس سے پہلے کہ اس کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے. موت کا فرشتہ جب انسان کے پاس آتا ہے مہلت نہیں دیتا. اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ کر لے، نمازیں پڑھ لے. جو لوگ بے نمازی ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس فجر کی نماز کو اس نے چھوڑ کر آرام کیا، اس کی صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی اس کی موت واقع ہو جائے. ایسے بے نمازی کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اس لیے کہ جب کسی کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی کے پاس موت کا وقت آ جاتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو ایک مسلمان کہتا ہے کہ ذرا رکو، فرشتوں سے کہتا ہے رکو، میں اللہ کے راہ میں اپنے مال کو، اپنی دولت کو اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں اور میں نیک لوگوں میں سے بننا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ایک سیکنڈ کی بھی وہاں مہلت نہیں دی جائے گی، ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا چاہے کتنا ہی اچھا وہ ارادہ کر لے پھر بھی وہاں مہلت نہیں دی جائے گی. فرعون نے بھی ارادہ کیا اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا، لیکن اللہ نے کہا آلآن، اب تو نہیں، تمہارا ٹائم ختم ہو چکا. اللہ رب العالمین سے اس سے پہلے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے کہ جو گناہ آدمی مسلسل زندگی میں کر رہا ہے وہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ ابھی میرا بچپنا ہے، ابھی میری جوانی ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہاری جوانی ہے کہ تمہارا بڑھاپا ہے، تم نیک ہو کہ برے ہو، ہر حال میں وہ موت اسے اسی سیکنڈ آ کر لیتی ہے جس وقت اللہ رب العالمین موت کا وقت مقرر کیا. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر شکر ادا کیا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے ظالم کا انجام اتنا برا کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا، جس کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، اس لیے ہمیں بھی رکھنا چاہیے. حاضرین، اس مہینے سے ایک اور واقعہ جو جڑا ہوا ہے وہ یہ کہ ہر سال ہم ماہ محرم میں ایک نئے سال میں داخل ہوتے ہیں. اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے ماہ محرم سے، اسلامی سال شروع ہوتا ہے ماہ محرم سے. محرم کے مہینے سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے. تو یہ اسلامی سال کا یہ مہینہ ہم اور آپ کو ایک خاص واقعے کی یاد دلاتا ہے، ایک خاص قربانی کی یاد دلاتا ہے، اور وہ ہجرت کی قربانی ہے جس کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی. ہجرت کا واقعہ یہ اتنا عظیم واقعہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کو اس واقعے کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہر سال یہ واقعہ ہم اور آپ کو یاد کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی کیلنڈر نہیں تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی نہیں تھا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت بہت زیادہ بڑھنے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ مسلمانوں کی الگ پہچان ہونی چاہیے، مسلمانوں کی الگ ایک تاریخ ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے مشورہ دو کہ میں اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے کروں۔ تو صحابہ اکرام میں سے بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، جس مہینے میں پیدا ہوئے، اس مہینے سے کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مشورے کو پسند نہیں کیا۔ کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا، اس مہینے سے اس کا آغاز کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی۔ بہت سارے اور مشورے آئے، اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں ہجرت کے واقعے سے، لہٰذا محرم کے مہینے کو ہجرت کے واقعے کے ساتھ جوڑ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، تاکہ آنے والی دنیا کے مسلمان یہ جان سکیں کہ مسلمانوں نے کتنی بڑی قربانیاں دیں، تب چل کر اسلام ان تک پہنچا ہے۔ یہ جاننے کے لیے، بتانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محرم کے مہینے سے ہجرت کے واقعے کو شروع کیا، محرم کے مہینے سے اسلامی سال کو شروع کیا، تاکہ ہجرت کا واقعہ اور مسلمانوں کی جو مکے کی ظلم کردہ جو ہے ان کی یعنی جو ان پر ظلم ہوئے تھے، ان کو مسلمان یاد کر سکیں، ان کو یاد تازہ کر سکیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں، جو ایمان جو اسلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بآسانی دیا ہے اس کی یہ قدر کر سکیں، ان کے آبا و اجداد کی قربانیوں کو یاد کرنے کے بعد ان کے ایمان میں تازگی ہوگی، ان کا ایمان تازہ ہوگا، ان کے اندر قربانی کی وہ جو ہے شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا آغاز اسی مہینے سے کیا ہے، ماہ محرم سے۔ انشاءاللہ صحابہ اکرام کے جو واقعات جو ہے قربانیاں ہیں، اگلے انشاءاللہ خطبے میں ہم اس کے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو اس سے جڑا ہوا ہے، تاریخی واقعہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی 10 محرم کو ہی پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی 10 محرم کو رکھی تھی، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ واقعہ آیا، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں تو افسوس تو ضرور ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جن لوگوں نے کی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اسلام پر نہیں تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان دونوں کی تکلیف میری تکلیف ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی شخص اسے تکلیف نہ دے ان دونوں نواسوں کو۔ لیکن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اسی ماہ محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ تو ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں وہی رکھا تھا، وہی ہوا، اور اللہ رب العالمین ان کو اس کے ذریعے سے بہتر اور بلند درجہ دینا چاہتا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں میرے نواسے جنت میں تمام نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ جنت میں داخل ہوں گے سب کے سب نوجوان ہوں گے، کوئی بوڑھا ہو کر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اگر وہ بچپنے میں انتقال ہوئے ہیں تو وہ بچپنے میں ہی رہیں گے، یعنی یہ کہ وہ بچے کی حالت جنت میں رہیں گے، لیکن جو بھی بڑھاپے میں یا بڑی عمر میں انتقال ہو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے سب نوجوان ہو کر جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور ان تمام کے سردار حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ ان کا اتنا بڑا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بھی اپنی زندگی میں کسی کا نہ ماتم کیا ہے، نہ صحابہ اکرام نے اس پر ماتم کیا۔ لیکن آج جو شیعہ کرتے ہیں اس کو کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں، یہ دراصل جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں کام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے نہیں کیا، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ دنیا کا کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو، اس پر صرف 3 دن سے زیادہ غم نہیں کیا جا سکتا، 3 دن سے زیادہ اس پر سوگ نہیں منایا جا سکتا، سوائے بیوی کو جس کو حکم دیا گیا کہ اس کے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن تک وہ غم منائے گی، اس سے زیادہ وہ بھی غم نہیں منائے گی۔ باقی کسی بھی انسان کے انتقال پر، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہو، اس پر بھی 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ،
وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ماتم کرتے ہوئے اپنے کپڑے پھاڑ لیتا ہے، اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے گال پر مارتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اور 3 دن سے زیادہ کسی کا غم منانے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ تو ایسے وقت میں 14 صدیاں، 14 سنچری گزر چکے ہیں، اس کے باوجود کچھ نام نہاد مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اس نام کو بدنام کرنے کا یہ کام کرتے ہیں، جو کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس سے محفوظ رکھا، اس کا ہم پر شکر ادا کرنا لازم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دعوت کو، دعوت توحید کو تو پورے انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں، سمجھی ہیں، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں ایک بات پھر واپس ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ 9 محرم کل یعنی سیٹرڈے کے دن آ رہا ہے، 10 محرم یعنی سنڈے کے دن آ رہا ہے۔ جو آدمی 2 دن کا روزہ رکھ سکتا ہے اسے سیٹرڈے سنڈے کے دن رکھنا چاہیے، اور جو آدمی صرف 1 دن کا روزہ رکھ سکتا ہے اسے کم از کم سنڈے کے دن روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے۔ اس کا اہتمام ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و سلامتی کا ماحول بنا دے۔ اللہ رب العالمین جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمان مظلوموں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ظالموں کے حق میں ہدایت رکھا ہے تو ہدایت دے، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں تہس نہس برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو بھی رشتہ دار، دوست و احباب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے۔ یہاں جو بھی بیٹھے ہوئے مسلمان مرد و خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے آرزوؤں کو پوری فرمائیں، ان کے دلوں کی خواہشات جو نیک و جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پوری فرمائیں۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پوری طرح شفا یابی عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے موٹے نیک اعمال کو قبول فرمائیں۔ امین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔